سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9، سورہ احزاب کا دوسرا رکوع اور 21ویں پارے کا 18واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جو اللہ نے احسان تم پر فرمایا جنگ احزاب کے دن، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جو جنگ احد سے 1 سال یا 2 سال بعد تھا، جبکہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمایا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر کچھ لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا جب تم پر کچھ لشکر آئے۔ اذ جاءتکم جنود، اس سے مراد قریش ہیں، غطفان کا قبیلہ ہے، اور بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، وجنودا لم تروہا، اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، یعنی فرشتوں کے لشکر بھیجے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا مختصر بیان لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ غزوہ شوال 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا، جب یہود بنی نضیر کو جلا وطن کیا گیا۔ یعنی مدینہ شریف میں ایک قبیلہ تھا بنو نضیر، ان یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن فرما دیا، مدینہ شریف سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ تو ان یہودیوں کے اکابر سردار مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس پہنچے اور انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی۔ یعنی انہوں نے جا کر قریش سے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر آؤ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں، اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ مسلمان نیست و نابود ہو جائیں، جب تک مسلمان ختم نہیں ہو جائیں گے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اور کافروں کے سردار تھے، ابو سفیان نے اس تحریک کی بہت قدر کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں ہمارا ساتھ دے۔ پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہو، بتاؤ تو ہم حق پر ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہودیوں نے کہا کہ تم ہی حق پر ہو۔ اس پر قریش خوش ہوئے۔ اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ بت پر اور شیطان پر یقین کرتے ہیں۔ پھر یہودی غطفان، قیس، غیلان وغیرہ قبائل میں گئے، وہاں بھی یہی تحریک کی، یہی باتیں کی، وہ سب ان کے موافق ہو گئے۔ اس طرح یہودیوں نے جا بجا دورے کیے اور عرب کے قبیلے قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف تیار کر لیا۔ جب سب لوگ تیار ہو گئے تو قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان زبردست تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ اطلاع پاتے ہی مشورہ ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق میں مسلمانوں کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کام کیا۔ خندق کی چوڑائی اتنی رکھی گئی کہ کوئی کافر اسے پار کر کے مدینہ شریف کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ مسلمان خندق تیار کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کفار مشرکین 12,000 کا لشکر گراں لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ شریف کی آبادی 5,000 کے آس پاس تھی۔ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ تو آپ سوچیں کہ کسی ملک یا کسی شہر کی کل آبادی سے بھی بڑا لشکر آ جائے تو مقابلہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مدینہ شریف کی آبادی سے دگنی یا اس سے بھی زائد فوج کافروں کی مدینہ شریف کی سرحد پر آ گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ کافروں کا جو لشکر تھا وہ 24,000 کا تھا۔ مدینہ منورہ کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ خندق مسلمانوں کے اور ان کے درمیان حائل تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ متحیر ہوئے، حیران ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا، اور کہنے لگے یہ ایسی تدبیر ہے جس سے عرب لوگ اب تک واقف نہ تھے۔ کیونکہ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوش ہوئے تھے۔ جب خندق وہ کھود رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے یہ کہا، مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہم سے ہیں، انصار نے کہا سلمان ہم سے ہیں، حالانکہ سلمان فارسی تھے، اجمی تھے، لیکن صحابہ کرام خوش ہو کر کہنے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو یہ اعزاز دیا کہ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کا اہل بیت میں شمار ہوتا ہے، اور حضرت سلمان فارسی کو عربی نہیں آتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ انہیں عربی سکھائیں۔ جبریل امین نے عرض کیا کہ سلمان فارسی سے کہیں کہ اپنا منہ کھولیں۔ جب انہوں نے منہ کھولا تو حضرت جبریل امین نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا، تو حضرت سلمان فارسی فصیح عربی بولنے لگے۔ اب جب خندق کھد گئی اور کافر چاروں طرف سے آ گئے، مدینہ منورہ کو انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ ہم مدینہ شریف میں داخل ہو کر مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، لیکن بیچ میں خندق حائل ہو گئی۔ اب انہوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی۔ اس محاصرے کو 15 دن یا 24 دن گزرے، دو روایتیں ہیں۔ یہ غزوہ خندق میں مدینہ شریف کا محاصرہ 15 دن ہوا یا 24 دن تک جاری رہا۔ مسلمانوں پر خوف غالب ہوا اور وہ بہت گھبرائے اور پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان پر تیز ہوا بھیجی۔ نہایت ٹھنڈی، سرد اور اندھیری رات میں اس ہوا نے کافروں کے خیمے گرا دیے، تنابیں توڑ دیں، یعنی خیموں کی رسیاں توڑ دیں، کھونٹے رسی باندھنے کے جو کیل ہوتے ہیں وہ ہوا نے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، آدمی زمین پر گرنے لگے، اور اللہ تعالی نے فرشتے بھیج دیے جنہوں نے کفار کو لرزا دیا، ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ مگر اس جنگ میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا، یعنی حملہ نہیں کیا، صرف فرشتے آئے اور انہوں نے کافروں کے دلوں میں رعب داخل کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو خبر لینے کے لیے بھیجا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے میں زمین سے چپک کر لیٹا ہوا تھا، میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا،
صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ میں نے چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ سخت سردی تھی اور اندھیرا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خیمے میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسے اجالے میں دیکھتے۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں تو کانپ رہا تھا، لیکن سرکار کا حکم پا کر میں فوراً اطاعت و فرمانبرداری میں کھڑا ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ دشمن کے خیموں میں جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے، لیکن وہ کانپ رہے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہوتے وقت ان کے چہرے اور جسم پر دست مبارک پھیرا، جس سے ان پر سردی اثر نہ کر سکی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے چل رہا تھا جیسے گرمی میں چل رہا ہوں، مجھے گرمی سے پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان دشمن کے لشکر میں پہنچ گئے۔ وہاں تیز ہوا چل رہی تھی، سنگ ریزے اڑ اڑ کر لوگوں کے لگ رہے تھے، پتھر اڑ رہے تھے، آنکھوں میں گرد مٹی پڑ رہی تھی۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ لشکری کفار کے سردار ابو سفیان ہوا کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے اور انہوں نے قریش کو پکار کر کہا جاسوسوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے جب دیکھا کہ بالکل اندھیرا ہے، کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ابو سفیان کی آواز کو انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں اندھیرے میں تیر چلانے کا ماہر تھا کہ اندھیرے میں بھی میرا تیر نشانے پر لگتا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تیر کمان پر رکھا اور تیر چلانے لگا، اور میں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، ایک ہی تیر میں ابو سفیان کا خاتمہ ہو جائے گا اور کافروں کا اتنا بڑا سردار مارا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں تیر چلانے لگا مجھے یاد آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کوئی حرکت نہ کرنا۔ اب ایک طرف عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا، اور دوسری طرف عشق کا تقاضا یہ تھا کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہی کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تیر واپس رکھ دیا۔ تو انہوں نے قریش کو پکار کے کہا جاسوسوں سے ہوشیار رہنا، ہر شخص اپنے برابر والے کو دیکھ لے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد ہر ایک شخص نے اپنے برابر والے کو ٹٹولنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانائی اور سمجھداری سے اپنے سیدھے شخص کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تو کون ہے؟ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں، اور اتنی اس پر گھبراہٹ تاری ہوئی کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے وہ پوچھنا ہی بھول گیا کہ آپ کون ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اے گروہ قریش، تم ٹھہرنے کے مقام پر نہیں ہو، یہ مقام ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے۔ گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو چکے، بنو قریظہ کی یہودی اپنے وعدے سے عہد سے پھر گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مدینہ شریف کے اندر سے حملہ کریں گے مسلمانوں پر، لیکن انہوں نے حملہ بھی نہیں کیا، ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی ہیں۔ ہوا نے جو حال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو، بس اب یہاں سے کوچ کر دو، میں کوچ کرتا ہوں۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ گھبراہٹ کے مارے اونٹنی کا ایک پاؤں جو بندھا ہوا تھا اسے کھولنا بھول گئے۔ اب اونٹنی چل نہیں پا رہی تھی، وہ اونٹنی کو مار رہے تھے، لیکن اتنی گھبراہٹ تھی ان پر کہ انہیں یاد ہی نہ رہا کہ اونٹنی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ اور لشکر میں الرحیل الرحیل یعنی کوچ کوچ کا شور مچ گیا، ہر کوئی کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو۔ ہوا ہر چیز کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، مگر یہ ہوا کافروں کے لشکر سے باہر نہ تھی، سردی بہت تھی، لیکن مسلمانوں کے لشکر میں ہوا کا یہ زور نہ تھا۔ اب یہ لشکر کافروں کا بھاگ نکلا
اور سامان کا بوجھ ساتھ میں لے جانا انہیں مشکل محسوس ہوا. انہوں نے خیال کہ بہت مشکل ہے اتنا سامان ساتھ لے جائیں، اس لیے کثیر سامان چھوڑ کر کافروں کا لشکر روانہ ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والوں اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب تم پر کچھ لشکر آئے کافروں کے. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی. وجنودا لم تروہا، اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، یعنی فرشتوں کے لشکر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے، یعنی تمہارا خندق کھودنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں ثابت قدم رہنا اللہ دیکھتا ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں واپسی تک مجھے سردی محسوس نہ ہوئی. جب میں مشن مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اب سردی محسوس ہونے لگی. میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑے ہوئے ہیں اور رب کے حضور دعا کر رہے ہیں، تو میں اس چادر میں داخل ہو گیا اور اپنے چہرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور عشق رسول نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی شاد فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے. ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، یعنی وادی کے بالائی جانب مشرق سے قبیلہ اسد اور غطفان کے لوگ مالک بن عوف نصری اور عینیہ بن حسن فزاری کی سرکردگی میں 1000 کی جمعیت لے کر، اور ان کے ساتھ طلیحہ بن خویلد اسدی بنی اسد کے لشکر کو لے کر، اور حیی بن اخطب یہودی بنو قریظہ کی جمعیت کو لشکر کو لے کر، اور وادی کے زیری جانب نیچے کی جانب مغرب سے قریش اور کنانہ ابو سفیان بن حرب کی سرداری میں تمہارے اوپر آئے، تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے. یعنی میدان خندق جو ہے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے اور وہاں پر کئی مسجدیں بنی ہیں، وہیں پر مسجد فتح بھی ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن دعائیں فرمائیں، پیر کے دن، منگل کے دن اور بدھ کے دن. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آپ کی دعا قبول ہوئی اور کافروں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا، کافروں کو شکست ہوئی. وہ مسجد فتح میں آج بھی اہل مدینہ بدھ کو ظہر اور عصر کے درمیان جاتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس جگہ کو 7 مساجد کہتے ہیں. پہلے یہاں 7 مسجدیں تھیں، ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، باقی مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اور ایک مسجد وہ کھلی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے مسلمانوں کے حال پر کہ اتنے مقدس شہر میں مسجدیں بند کر دی گئیں، تالے لگا دیے گئے. تو وہاں جہاں مسجدیں ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں تو جس طرف قبلہ ہے تو قبلے کے دائیں طرف مغرب ہے اور بائیں طرف مشرق ہے. تو دونوں طرف سے لشکر آئے اور دونوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے. اوپر اور نیچے سے یہ مراد ہے کہ وہ ایک وادی ہے، وہاں پر اس زمانے میں وادی کے 2 حصے تھے. ایک حصے میں وادی کا نچلا حصہ تھا اور ایک ایسا حصہ تھا جہاں پر چڑھائی تھی. تو ایک طرف چڑھائی تھی اور ایک طرف ڈھلان تھی، تو دونوں طرف سے کافروں کے لشکر آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ،
اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں آنکھیں اور شدت روب اور ہیبت سے آنکھیں حیرت میں آ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل گلوں کے پاس آ گئے، یعنی دل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سینے سے اچھل کر گلے میں آ گئے. خوف کی ایسی کیفیت تھی، خوف اور اضطراب انتہا کو پہنچ گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، امید کے گمان اور نا امیدی کے گمان. منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، کفار کی اتنی بڑی جمعیت، اتنا بڑا لشکر سب کو فنا کر دے گا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف سے مدد آنے اور اپنے فتح یاب ہونے کی امید تھی. ہنالک ابتلی المؤمنون وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور ان کا صبر اور اخلاص محک کے امتحان پر لایا گیا، یعنی مسلمانوں کے صبر اور اخلاص کا امتحان لیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور خوب سختی سے مسلمان جھنجھوڑے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، یعنی جن کے عقیدے کمزور تھے، وہ اور منافقین کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا. نعوذ باللہ من ذالک وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا نہ تھا. یہ بات معتب بن قشیر نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہی تھی، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کی کھدائی کر رکھے تھے تو ایک چٹان آ گئی. صحابہ کرام جب اس چٹان کو توڑنے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 ضربے لگائیں اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. جب آپ نے ضرب لگائی تو پیٹ مبارک ظاہر ہوا اور صحابہ نے دیکھا کہ پیٹ پر 3 پتھر بنے ہیں. ہر ضرب میں آپ نے بشارت دی. آپ نے فرمایا، روم کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں، فارس کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں، یمن کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئیں. تو اس طرح کی جب بشارتیں آپ نے فرمائی، اب جب کافروں کا لشکر آ گیا اور اتنا بڑا لشکر، تو معتب بن قشیر نے کفار کے لشکر کو دیکھ کر کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ اپنے ڈیرے سے، اپنے مقام سے باہر نکل سکے. یہ وعدہ تو بالکل دھوکہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر یہ واقعہ ضمناً سماعت کر لیں کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گئے اور آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، تھوڑے جو تھے اسے پیس کر آٹا بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیں، آپ کے ساتھ 1 یا 2 صحابی آ جائیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو چلنے کا حکم دیا اور تمام صحابہ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پہنچ کر اپنا لعاب دہن مبارک سالن میں اور آٹے میں ملا دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہزاروں صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی منافقین کے گروہ نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم
اے مدینے والوں یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ انہوں نے اہل مدینہ کے لیے، مدینہ شریف کے لیے منافقین نے یثرب کا لفظ استعمال کیا، یا اہل المدینہ نہیں کہا بلکہ یا اہل یثرب۔ یہ منافقین کا قول ہے، انہوں نے مدینہ طیبہ کو یثرب کہا۔ مسلمانوں کو یثرب نہ کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں مدینہ طیبہ کو یثرب کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار تھا، ناپسند تھا کہ مدینہ پاک کو یثرب کہا جائے، کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینے والوں، لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں تمہیں نہیں ٹھہرنا چاہیے ورنہ جان سے مارے جاؤ گے۔ فرجعوا، گھروں کو واپس چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا۔ یہ بنی حارثہ اور بنی سلمہ کے لوگ تھے۔ یقولون، یہ کہہ کر، ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں۔ وہ کہتے تھے بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں تو ہمیں حفاظت کے لیے وہاں جانا ہے۔ وما ہی بعورہ، اور ان کے گھر بے حفاظت نہ تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا، یہ تو بھاگنے کے لیے ہیلا بنا رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے آتی، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے کفر چاہتی، یعنی دشمن کی فوجیں آ کر ان سے کہتی کافر ہو جاؤ، لَآتَوْهَا، تو وہ ضرور ان کا مانگا دے بیٹھتے، یعنی اسلام سے منحرف ہو جاتے اور کفر کا اظہار کرتے۔ وما تلبثوا بها الا یسیرا، ان کے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ اگر کافر آ جاتے تو یہ فوراً کفر کا اظہار کر دیتے، کافر ہو جاتے۔ منافقین تو دل سے کافر ہی تھے، لیکن بعض مسلمان منافقوں کے ساتھ رہ رہ کر ان کے ایمان بہت کمزور تھے، تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی۔ تو فرمایا کہ وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا يولون الادبار، کہ پیٹھ نہ پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو دریافت فرمائے گا کہ کیوں وفا نہیں کیا گیا، کیوں میرا عہد پورا نہیں کیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لن ينفعكم الفرار، ہرگز تمہیں بھاگنا فائدہ نہ دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر موت یا قتل سے بھاگو۔ اے لوگوں، تمہیں بھاگنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں موت آئے گی اس لیے بھاگ کر تم موت سے یا قتل سے بچنا چاہتے ہو، کیونکہ جو تقدیر میں لکھا ہے، جو مقدر ہے، وہ ضرور ہو کر رہے گا، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی، یعنی اگر تم بھاگ کر چلے بھی گئے، اگر وقت تمہارا نہیں آیا ہے تو بھی بھاگ کر تھوڑے ہی دن، جتنی عمر باقی ہے اتنے ہی دنیا کو برتو گے، استعمال کرو گے، اور یہ ایک قلیل مدت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ،
وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارا برا چاہے، یعنی اللہ کو تمہارا قتل اور ہلاک منظور ہو، اللہ تمہیں قتل کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، تو اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، ٹال نہیں سکتا۔ او اراد بکم رحمہ، یا تم پر رحمت فرمانا چاہے، امن دینا چاہے، عافیت دینا چاہے، امن اور عافیت عطا فرما کر تم پر رحمت فرمانا چاہے، کوئی تمہیں امن اور عافیت سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو مراد یہ ہے کہ وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے گا، تو بزدل بننے کا کیا فائدہ اور میدان جنگ سے بھاگنے کا کیا فائدہ؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ، بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں، وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، ہماری طرف چلے آؤ، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ جہاد میں نہ رہو، اس میں جان کا خطرہ ہے۔ یہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی۔ ان کے پاس یہودیوں نے پیغام بھیجا تھا کہ تم کیوں اپنی جانیں ابو سفیان کے ہاتھوں سے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اس کے لشکری کافر اس مرتبہ اگر تمہیں پا گئے تو تم میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑیں گے۔ ہمیں تمہارا اندیشہ ہے، ہمیں تمہاری فکر ہے، تم ہمارے بھائی اور ہمسائے ہو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ خبر پا کر عبداللہ بن ابی بن سلول منافق اور اس کے ساتھی مومنین کو ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے ڈرا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکنے لگے، اور اس میں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن صحابہ کرام کی کیا شان ہے، جس قدر منافقوں نے، یہودیوں نے کوشش کی، مومنین کا ثبات اور استقلال اور بڑھتا گیا، اور وہ حضور کے ساتھ جان دینے کے لیے مضبوط ہو گئے، اور ان کے قدم میدان جنگ میں جم گئے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے۔ یعنی منافقین جنگ میں جو آتے ہیں یہ ریاکاری کے لیے آتے ہیں، دکھاوے کے لیے آتے ہیں۔ اشیحتن علیکم، تمہاری مدد میں کمی کرتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر موت چھائی ہو۔ یعنی منافقین دکھاوے کے لیے جنگ میں آتے ہیں، لیکن جب خوف کا وقت ہوتا ہے تو ایسے کانپتے ہیں جیسے سامنے موت چھائی ہوئی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے اور امن اور غنیمت حاصل ہو، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے، یعنی اپنی تیز زبانوں سے تمہیں تانے دیتے ہیں۔ جب خوف کا وقت تھا تو آواز نہیں نکل رہی تھی، اور جب خوف ختم ہو گیا تو بڑی بہادری دکھانے لگے، بڑے تانے دینے لگے۔ اشیحتن علی الخیر، مال غنیمت کے لالچ میں، اور کہتے ہیں ہمیں زیادہ حصہ دو، ہماری وجہ سے تم غالب ہوئے ہو۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، حقیقت میں یہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ انہوں نے زبانوں سے ایمان کا اظہار کیا۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ،
تو اللہ نے ان کی عمل اکارت کر دیے، برباد کر دیے، یعنی چونکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، اس لیے ان کے تمام ظاہری عمل، جہاد وغیرہ سب باطل کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، یعنی منافقین اپنی بزدلی اور نامردی سے ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کفار قریش، غطفان اور یہودی وغیرہ ابھی تک میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں ہیں، اگرچہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ بھاگ چکے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تمہاری خبریں پوچھتے، یعنی اگر لشکر دوبارہ آ جائے تو ان کی خواہش ہوگی کہ مدینہ شریف سے بھاگ کر کسی دیہات میں چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر معلوم کریں حالات کیسے چل رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے، یعنی منافقین کی اپنی نامردی کے باعث یہی آرزو اور خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر مدینہ طیبہ کے آنے جانے والوں سے تمہاری خبر پوچھتے کہ مسلمانوں کا کیا انجام ہوا، کفار کے مقابلے میں ان کی کیا حالت رہی۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے، یعنی صرف ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اور عذر رکھنے کے لیے، تاکہ انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ یعنی منافقین دکھاوے کے لیے اور عذر بنانے کے لیے جنگ میں جاتے تو سیف سائڈ کے ساتھ کھڑے رہتے، جہاں حالات خراب ہوئے تو بھاگنے کا موقع ملے، اور حالات صحیح ہو جائے تو یہ باتیں بگاڑ سکیں کہ جناب ہماری وجہ سے تو فتح ہوئی ہے، مال غنیمت میں ہمیں زیادہ حصہ دیا جائے۔ سورہ احزاب کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ قادر ہے، اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے اور اس دل میں اللہ جذبہ جہاد دے، شوق شہادت دے۔ اللہ ہمیں ناموس رسالت کی خاطر، حضور کی ناموس کی حفاظت کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ دے، ہمارے خوف کو، ہماری بزدلی کو، ہماری سستی کاہلی غفلت کو رب العالمین دور فرمائے۔